إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کے آغاز میں سورہ بینہ پوری تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مصحف کے ترتیب کے اعتبار سے 98واں سورہ ہے اور آیتیں پوری 8 ہیں۔ دور نزول کے اعتبار سے بعض علماء اس کو مکی قرار دیتے ہیں، بعض علماء اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے یہ دونوں ہی کے مضمون کو لیے ہوئے ہے، اس حیثیت سے پہچاننا مشکل ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ راجح تر قول یہی ہے کہ مدنی ہے، اور اس سے پہلے کی 2 سورتوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ایک بہترین مجموعہ نظر آتا ہے ان 3 سورتوں کا۔ اس کے اوپر والی سورت سورہ قدر ہے، اور اس سے پہلے والی سورت سورہ علق ہے۔ جیسا کہ عام طور پر بچہ بھی جانتا ہے کہ سب سے پہلے وحی کے الفاظ اقرا ہیں، اور وہ سورہ علق کے ابتدائی آیات ہیں۔ تو وحی کا نزول پہلی سورت میں رکھا گیا، اور نازل کرنے والا کون ہے اور نازل کردہ کتاب کیا ہے اور جس رات میں اتری اس کی فضیلت کیا ہے وہ سورہ قدر میں رکھ دی گئی۔ اب یہ بینہ دراصل خاص طور پر رسول کیوں ضرورت ہے کتاب کے ساتھ، اس پر بحث کر دی گئی۔ تو یہ تینوں جوڑے بہت ہی ربط کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں جب ہمیں تھوڑی سی فکر اور گہرائی کے ساتھ جب ان 3 سورتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی سورت میں آغاز وحی ہے، اور دوسری صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہے تو کتنا بابرکت ہے کہ نازل ہونے والی رات شب قدر کہلاتی ہے،
اور تیسری صورت یہ بینہ ہے جس میں 8 آیتیں ہیں، اور خاص کر اس کا مضمون اور عنوان ہی یہی ہے کہ خالی قرآن کتاب اللہ کیوں نہیں اترا، ساتھ میں رسول کیوں ضروری ہے۔ عنوان کیا ہے؟ کتاب ہی کافی نہ تھی، رسول کی ضرورت کیوں ہے، یا رسول کیوں کتاب کے ساتھ آیا، کیوں کعبۃ اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بذریعہ فرشتے اتار کے چھت پہ رکھ دیتا، یا اللہ تبارک و تعالی مصحف کو بنا کر فرشتوں کے ذریعے مکے والوں کو دے دیتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھ لو۔ لیکن کتاب کے ساتھ رسول کیوں آیا، جس پر سب سے بڑا جھگڑا مشرکین مکہ کا بھی تھا اور اہل کتاب کا بھی تھا کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے ہیں، اگر رسول کا انتخاب ہی ہونا تھا تو کسی اور سے ہوتا، آپ ہی میں کیا خصوصیت نظر آ گئی کہ آپ ہیں بھی غریب، پیدا ہوئے بھی یتیم، اور آپ کی کوئی شہرت بھی نہیں تھی، تو اللہ نے آپ کو رسول منتخب کیا۔ حتیٰ کہ طائف کے بڑے بڑے سردار، من القریتین عظیم کے 2 بڑے بڑے قریے ہیں، طائف ہے، مکہ ہے، اس طرح کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان پہ کیوں نہیں اترا، عبد یالیل پہ کیوں نہیں اترا، حبیب مسعود پہ کیوں نہیں اترا، یہ ان کا فلسفہ تھا۔ ایک تو رسول پہ نکتہ چینی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ رسول کیوں ضرورت ہے اس کے اندر۔ یہ سب سے اہم بات اس پورے سورت کا مضمون ہے۔ نمبر 2 سمجھ لیجئے، آج کے حالات یہی زندہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن 1400 سال بعد آنے والے مسائل کا بھی اتنا ہی حل رکھتی ہے جتنا 1400 سال پہلے آنے والے مسائل کا حل رکھتی ہے، اور آج سے پھر 1400 سال بعد تک اگر چلتی رہی دنیا تو بھی اس وقت کے مسائل کا حل یہ پورے اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہی اعزاز قرآن ہے۔ تو قرآن میں آج کے دور کے اندر جتنے فتنے ابھرے، اور اس میں کافی جو ترقی کی ہے، وہ فتنہ ہے اہل قرآن کا، جنہوں نے کہا قرآن کافی ہے، رسول کی ضرورت کیا ہے۔ رسول تو تھا اس دور کے لیے، اور وہ جیسے چاہا ویسے زندگی گزار کے ضرورت کے مطابق گزر گیا۔ آج ہم قرآن کو پھر دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، ہم تبدیل کر کے کیا کریں گے، اس کی تشریح اور تفسیر کریں گے۔ ہم احادیث کو مانیں گے بھی نہیں، نہ رسول کی اس میں کوئی خاص ضرورت ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو کیا اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ گمراہ سب سے زیادہ خطرناک ترین گمراہی جو ہم مسلمانوں میں اور خاص کر ان میں جو توحید والے کہلاتے ہیں پھیلتی ہے۔ ورنہ تو دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا قادیانیت بھی اتنا خطرہ ہے، اس سے بڑھ کے اہل قرآن والوں کا خطرہ اہل سنہ کے لیے ہے۔ اہل سنہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو سن کے سنی ہو جاتا ہے، اہل سنہ کا مطلب ہے کہ سنت کو اپنانے والے، والجماعہ اور اصحاب رسول اللہ کے ساتھ جڑنے والے، اہل السنہ والجماعہ، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو اس حیثیت سے بنیادی بات اس صورت میں گویا کہ کر دی گئی ہے کہ رسول کی ضرورت کے بغیر تمہارا ہدایت پانا ناممکن تھا، اسی وجہ سے ہم نے رسول کو بھیجا۔ اب سلیس ترجمہ پڑھ لیجئے سورہ بینہ کا، انشاءاللہ پھر اس کے بعد وقت ملے تو جہاں تک ہو سکے میں تشریح کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اصل میں ہے مطلب لم یکن المنفکین من الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ منفکین فکا سے نکلا ہے، اور فکا کا مطلب ہے باز رہنا، کسی چیز سے باز رہنا، کترانا، یا کسی چیز تک نہ پہنچنا۔ یہ نہیں پہنچ سکتے تھے،
لم یکن منفکین، کون کون نہیں پہنچ سکتے تھے؟ من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین، من اہل کتاب میں سے کچھ مشرکین اور مشرکین میں سے کچھ جنہوں نے کفر کیا۔ اصل میں تو آیت یوں ہے، لیکن من یہاں پر کیسے کے معنی میں، فرم کے معنی میں نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے، باس کے معنی میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب جتنے ہیں سب نے کفر کیا، اور مشرکین جتنے ہیں سب نے کفر کیا۔ تو جنہوں نے بھی اہل کتاب کہلائے وہ بھی کفر اختیار کیا، اور جنہوں نے بھی مشرک کہلائے وہ بھی کفر اختیار کیا۔ تو یہ اہل کتاب اور مشرکین باز رہنے والے نہیں تھے، رکنے والے نہیں تھے، کس سے؟ ضلالت سے، گمراہی سے، یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، کہ تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی، بینہ آ گئی، معجزہ آ گیا۔ اب کیا آئی وہ بینہ آئی؟ اس سے پہلے تم گمراہی سے باز رہنے والے نہیں تھے، اور جتنے اہل کتاب ہیں سب کافر ہوئے، اس آیت کے مطابق جتنے مشرکین ہیں سب کافر ہوئے۔ تو جو کافر اہل کتاب ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ باز رہنے والے نہیں ہیں، کہ جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہیں آ گئی۔ وہ روشن دلیل تھی کیا؟ رسول، بدل ہے بینہ کی، رسول من اللہ، یہاں بینہ کتاب نہیں ہے، رسول من اللہ، اللہ کا رسول۔ سب سے بڑی نشانی خود اللہ کا رسول، سب سے بڑا معجزہ خود اللہ کا رسول، سب سے بڑے دلیل اللہ ہے، ایک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی کافی ہے۔ یہاں رسول کو اللہ نے بینہ کہا ہے، رسول کو نشانی کہا ہے، رسول کو آیت کہا ہے، رسول کو معجزہ کہا ہے۔ کہا کہ وہ نبی نہیں آتا تو تم باز رہنے والے نہیں تھے، تم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، یہاں تک کہ میرا نبی آیا، میرا حبیب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دنیا اندھیری تھی، روشن کرنے والے یہ تھے، دنیا اندھیری تھی، شمع جلانے والے یہ تھے، دنیا اندھیری تھی، سورج بن کے چمکنے والے یہ تھے، دنیا کی رات کے لیے یہ چاند تھے، دنیا کے دن کے لیے یہ سورج تھے۔ یہ ہدایت کے اصل منبع تھے، یہ آ گئے تو اللہ کی واضح حجت ختم ہو گئی۔ آج ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، کوئی افریقہ کا کافر ہو مر گیا، کوئی ریگستان کا ہو، کوئی صحرا کا ہو، کسی کی دعوت نہیں پہنچی ہو اور وہ مر گیا، تو ہمارا عقیدہ ہے کفر پہ مرا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ تو لوگ سادہ لوح مسلمان پوچھتے ہیں کہ اجی اس کی خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ بینہ آنے کے بعد بھی اس نے تلاش نہیں کیا، رسول پہ ایمان نہیں لایا۔ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، یہ روشن دلیل آ چکی ہے۔ اس سے پہلے تک اگر خدا تک نہیں پہنچے اور توحید کو اختیار نہیں کیا لیکن شرک نہ کیا تو بھی وہ اہل فترہ کہلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں کیا جنت بھیجتے۔ جیسا کہ سعید بن زید کے والد تھے زید بن عمر، اللہ کے رسول کے دور کو نہیں پائے، لیکن صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ جنت میں سفید لباس پہنے ہوئے چل پھر رہے ہیں، وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں پائے، اہل فترہ میں سے تھے، جاہلیت کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ اب کوئی بھی انتقال کر جائے، کوئی مر جائے، رسول کی نبوت کو مانے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ جنت جا سکتا ہے، کیونکہ بینہ واضح آ گئی۔ وہ بینہ، وہ نشانی، وہ دلیل، وہ معجزہ جس کے بعد کبھی کوئی کلی اندھیرا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے بعد ہم جاہلیت کا دور نہیں کہہ سکتے کسی کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جاہلیت ہے، لیکن مجموعی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاہلیت کا دور پھر سے آ گیا، نہیں، پورے طور پر جاہلیت کا دور قیامت تک نہیں آئے گا، وہ صرف اللہ کے رسول سے پہلے تھا جاہلیت کا دور۔
یہاں ہمیشہ شمع روشن رہے گی، جاہلیت پوری دنیا پہ نہیں چھائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ باز رہنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ میں نے بینہ بھیج دیا، وہ بینہ تھا رسول۔ اب کتنی بڑی بدبختی ہے، کوئی بدبخت یہ کہے کہ قرآن تو ہم لے لیتے ہیں، رسول سے ہم کوئی ایڈوائس نہیں لیتے، ہم خود قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ بدبخت جو لایا ہے وہی بینہ ہے، اس کی نہ سنو گے تو پھر قرآن تک پہنچو گے کیسے؟ قرآن سمجھو گے کیسے؟ قرآن عمل کرو، قرآن ہی تو دلیل دے رہا ہے کہ یہ بینہ قرآن نہیں ہے، رسول ہے۔ اچھا رسول بھی کیسے ہے؟ صفات کے ساتھ جوڑ کے اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کر دی بات کو، فرمایا کہ البینۃ رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے۔ کرتا کیا ہے؟ سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جو تلاوت کرتا ہے پاک صحیفے قرآن کو، جس کے اندر تمام کتابوں کی راہ راست والی باتیں اندر آ گئی ہیں۔ دیکھیے کتاب کی جمع کتب ہے، فیہا، اس بینہ کے اندر کیا آ گیا ہے؟ سب کے سب کتب کا، سب کے سب صحیح باتوں کا مجموعہ۔ قیمہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر سیدھی راہ ہو اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، وہ قیم کہلاتا ہے، اسی سے قیمہ۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، آدم کو اللہ نے کوئی صحیفہ دیا ہو، اللہ کے رسول کو نوح کو کوئی صحیفہ دیا ہو، ابراہیم کو کوئی صحیفہ ملا ہو، پھر اس کے بعد اسماعیل کو ملا ہو، پھر زکریا یحییٰ کو ملا ہو، عیسیٰ، جتنی کچھ اللہ کی طرف سے باتیں ہدایت کی آئی ہیں ان تمام کا خلاصہ اس قرآن کے اندر آ چکا ہے۔ اور زائد سورہ فاتحہ جو کسی اور کو نہیں دیا گا تمہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا بقرہ تورات کو ملا لو برابر ہو جائے گی، انجیل کو ملا لو برابر ہو جائے گی آل عمران۔ زائد تمہیں سورہ فاتحہ دی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ زائد 200 سورتیں والی، 100 آیتوں کی سورتیں والی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب تمہارے واسطے زائد ہیں، اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي قرآن العظیم، 7 مثانی، 7 میں 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ اور قرآن العظیم، یعنی قرآن العظیم ایک الگ ہے تحفہ، اور اس سے بڑا تحفہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ نے الگ الگ بیان کیا، 7 مثانی من القرآن العظیم، قرآن عظیم بھی عطا کہ ہم نے سورہ فاتحہ بھی عطا، تو بالکل ڈیفرنٹ، الگ الگ۔ تو رسول کرتا کیا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، کس کی؟ قرآن کی۔ کیسے ہے؟ بہت پاکیزہ ہے، صحف مطہرہ ہے، اس کے اندر کیا؟ کتب قیمہ، راہ راست والی تمام باتیں۔ تو رسول پڑھ کے سنائے گا تو تم سمجھو گے راہ راست والی باتیں ہیں، رسول کے بغیر، اس کی سمجھ کے بغیر تم پڑھو گے تو راہ راست نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت ملے گی۔ تمہارے عقل پر قرآن نہیں اترا، یا تمہارے خواہشات کو لے کے قرآن نہیں اترا، قرآن تو اللہ کی منشا پہ اترا ہے، اور اس منشا کو سمجھنے والا واحد کائنات میں کوئی انسان تھا جس سے ڈائریکٹ کنیکشن تھا، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے سمجھایا کہ اس کا منشا یوں ہے۔ کوئی بدبخت آج 1400 سال بعد آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس سے بڑا خیانت والا، جھوٹا، کذاب، دجال کوئی اور نہیں۔ ہاں، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس سے بڑا نافرمان اور کٹ حجتی کیوں نہیں، بغاوت اور غدار ہے یہ اسلام کا، جو کہتا ہے کہ میری سمجھ میں آیا ہے، تیری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ بیوقوف، تو یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، رب العالمین کی کتاب کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا۔
تجھے سمجھ وہاں سے لینی ہے جن پہ اللہ نے سمجھ کو بھی اتارا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ کے رسول وحی آنے پر جلدی جلدی زبان کو حرکت دے کے آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے ذمے ہے آپ کے دل میں محفوظ کر دینا بھی، اور ہمارے ذمے ہے اس کے معنی واضح کر دینا بھی. خالی محفوظ کر دینا نہیں ہے، بیانہ. ثم ان علینا بیانہ، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بیان وضاحت بھی کر دیں آپ کو کہ اس کا کیا معنی، اس کا کیا معنی، اس کا کیا معنی، اس سے کیا سمجھنا، اس سے کیا سمجھنا ہے. یہ چیز کیا ہے؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو قرآن میں آیا ہے، لیکن نماز کا کوئی طریقہ نہیں آیا. نماز پڑھو تو آیا ہے، جماعت کا تو کوئی لفظ نہیں آیا، جب چاہے گھر کے اندر پڑھ لو. جی ایسے بدبخت بھی ہیں بعض. میں نے رمضان میں مجھے فون آیا تھا ایک صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ ہی کے ایریے میں بہت بڑا فتنہ مچ رہا ہے. کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نماز کا تو لفظ آیا ہے قرآن میں، پڑھنے کا بھی آیا ہے، لیکن کہیں جماعت کا اشارہ نہیں ملتا، تو ہم کیوں مسجد جا کے نماز پڑھیں، ہم جب چاہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول کے صریحاً احادیث موجود ہیں، اور یہ بدبخت سمجھتا ہے کہ میری عقل قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے والی ہے. کروڑوں جگہ جماعت کا لفظ آیا ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی آیا ہے. اس کی جہالت دیکھو کہنے والے کی. میں نے کہا کہ نیم حکیم خطرے جہاں ہے، اور نیم ملا خطرے ایمان ہے. جو آدھا حکیم ہوتا ہے نا، وہ جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح جو آدھا ملا ہوتا ہے نا، نیم کا مطلب نیم نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، نیم کا جھاڑ جو کہتے ہیں، نہیں، نیم کا مطلب ہے آدھا فارسی میں. نیم حکیم خطرے جان. آدھے ایک تو حکیم بنا تو اچھا بن جانا، تو کسی کا کیا کر سکتا ہے، ایمان سیو کر سکتا ہے. یا نہیں بول کے ہٹ جانا، کوئی نہیں بلائے گا ڈاکٹری کو. آدھا بادہ پڑھ کے میں بھی حکیم ہوں بولے تو قبرستان جاتے ہوئے شرمانا پڑے گا، پورے تمہارے پیشنٹ ہی اندر ہے. تو نیم حکیم جو ہے نا، وہ خطرے جان ہے. اور اس سے بڑا جو ہے نا، وہ ہے جو بدبخت اسلام کو نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور اسلام کا ملا بن جائے. اور ہمارے بدبخت لوگ بھی ایسے ہیں کن ذہن. ہم دین دنیا کی بات ماننا ہے تو پوچھتے ہو پی ایچ ڈی کیے ہو. نارمل پرائمری اسکول چلانا ہو تو آپ کو پوچھتے ہو کم از کم ڈگری کیے ہوئے سب استاد ہیں نہیں مولوی صاحب. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں آپ کے اسکول میں پورے ڈگری ہولڈرز نہیں، فلاں ہی یہ ہی کوشچن کرتے آ کے بچوں کو. یہ پرائمری اور سکے کیا ہے، یہ نرسری چلانا ہے، یہ بی سی ڈی سکھانے کے لیے کیا خاک تھوڑی کیا ہے ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی لوگ کیا ہے دنیا میں اتنے متحرز ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اتنا احتیاط ہے کہ کیا ہے پی ایچ ڈی ہو فلاں ہو تبھی ہم سکھا سکتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ایرا غیرہ کچرا اٹھانے والا بھی ان کے لیے ملا بن جاتا ہے، اور لوگ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ بھائی صحیح بولتا ہے. کیوں؟ ان کے اپنے خواہشیں برابر ہوتے ہیں. اب کسی کو کہہ دو کہ بھائی جماعت ہی نہیں ہے، جب چاہے گھر میں پڑھ لو، انہیں بولتا آہا کیا ملا لڈو مجھے. دین کا دین بھی باقی، اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنے خواہشات بھی پورے ہو رہے ہیں. چلو جی بہت اچھی چیز ہے، جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، قرآن میں کہیں نہیں ہے جماعت. اور کوئی کہتا ہے دیکھو جی 2 رکعت ہی سب آئے ہیں، 4 رکعت ہے ہی نہیں، تو ظہر بھی 2 پڑھ لو، عصر بھی 2 پڑھ لو، مغرب بھی 2 پڑھ لو، عشاء بھی 2 پڑھ لو. کیونکہ 2 رکعت کی کا ثبوت ہے، 4 رکعت کا ہے ہی نہیں. اس کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، یہ اندھا بن چکا ہے، اسے نہیں معلوم تو ہم کیا کریں گے. صلاۃ اور صلاۃ کے حفاظت کے لیے باب نہیں کتابیں الگ لکھی گئی ہیں حدیث کی روشنی میں، اور تم کہتے ہو کہ 2 رکعت کے علاوہ نہیں ہے کوئی نماز. ایسے کئی مسائل ہونا. مجھے ذہن تو اس وقت کام نہیں کیا کہ آخر یہ کون سا فتنہ ہے. میں نے کہا کہ رمضان کی تیاریوں میں رہتا ہوں بھائی، کبھی کال کرو بعد میں دیکھیں گے. لیکن بات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جو غلطی ہو رہی ہے، اس کو اصل میں سب سے اہم جڑ جو ہے وہ کیا ہے، یہ سمجھ لینا کہ قرآن حیرہ غیرہ سب سمجھ سکتا ہے. ہم 1000 مرتبہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفتی بن جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وراثت کے مسئلے حل کرنے لگو.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق کے لیے تم خود احکامات بنانے لگو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچیدہ مسائل میں تم گفتگو کرنے لگو، مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وہ حصہ جو علوم کی حیثیت سے عوام تک کے لیے پھیلا ہوا ہے اس سے آشنائی حاصل کر لو، رہے جو مسائل وہ علماء کا حصہ ہے تم گفتگو نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں علم سے متعلقہ ہیں، اور جو کوئی قرآن میں اپنا رائے دیا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جہنم جائے گا۔ من فسر بالرائے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو اپنی رائے سے کوئی تفسیر کیا قرآن کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہاں بہت معمولی سمجھ لیا گیا، مولوی صاحب قرآن کی آیت ہے، آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ میری سمجھ کی، میں اتنا بڑا انسان بن گیا ہوں کہ میری سمجھ بھی کوئی قرآن کے آگے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا قرآن تفسیر کیا ہے؟ علماء سلف نے کیا کیا ہے؟ اور یہی لے کے کیا کرتے ہیں آج کے نوجوان، نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، نہ الف با آتا ہے، ٹرانسلیشن میں بھی کون سے لفظ کا کون سا ٹرانسلیشن ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، بس کیا کیا کہ 4-5 مرتبہ کچھ بولنا آ گیا، 4-5 لوگ کو بیٹھ کے کچھ بولنا آ گیا تو سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا علامۃ الدہر کوئی نہیں ہے، اب اس کے پاس پوری جمعیت اکٹھی ہوتی ہے اور جو بھی اس کے دوستوں کے سوالات ہیں یہ مولانا حل کرتے ہیں، اور کبھی ان کو مشکل آ گئی نا تو مولانا گوگل سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں وہ شیخ الشیوخ ہیں، وہ مولانا گوگل، ان سے کیا ہے پوچھ لیتے ہیں، بس مسئلے کا حل ہے، دین پامال ہو تو ہو۔ ہزاروں ایسے ویب سائٹ ہیں جو اسلامی ہیں لیکن یہودیوں نے بنایا ہے، ہزاروں ایسے ویب سائٹ ہیں جو آپ کو دیکھ کر کبھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلم نہیں ہے بلکہ نصرانیوں نے بھی سازش بنایا ہے، پتہ ہی نہیں آپ۔ تو آج کا یہ سب سے اہم فتنہ، خاص کر وہ لوگ جو کتاب و سنت کہتے ہیں، ان کے اندر وبا کی طرح، ہیضے کی طرح پھیل رہا ہے یہ بیماری کہ جیسے ہی کچھ الف با آ گیا وہاں سے اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا بولنا آ گیا نا پھر تو کیا ہے زمین پہ پیر نہیں ٹکتا، وہ تو آسمان ہی پہ دیکھ کے چلتا ہے، اور لوگ کیا ہے اسی کی طرف مرجع بن کے آتے ہیں، اور اس کا مان کے اچھے اچھے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، رسول کی ضرورت پر 1400 سال پہلے بحث تمام کر دی گئی بینہ کی آیتوں میں، فرما دیا کہ تم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ میرا رسول نہ آئے، اور رسول آ گیا تو اس نے تمہیں ہدایت کس کی صحف مطہرہ کی، قرآن کو دیا، لیکن دیا کس نے؟ رسول نے، تو اس کی سمجھ کے بغیر تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ نہیں کہا کہ رسول آیا اور کتاب تمہیں دے دیا، کہا کہ کتاب پڑھ کے سنایا، یہ تدریسی انداز میں اتری ہے، کتابی شکل میں نہیں کہ تم پڑھ کے آجمانہ بولنے لگو، حروف کسرہ ضمہ فتحہ اٹھا دو تو بھی پڑھنا ہے، تب پڑھنا آتا ہے نا، وہ ہے اصل میں پڑھنے والا۔ یہ بدبخت کو تو انگلش پڑھنا آتا ہے، اردو پڑھنا آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، اس میں اچھلنے لگتا ہے۔ کتاب آپ کو پرنٹڈ نہیں ملی، کتاب آپ کو پڑھائی گئی، جبرائیل پہ رب العالمین نے پڑھا، جبرائیل نے اللہ کے رسول پہ پڑھا، اللہ کے رسول نے صحابہ پہ پڑھا، صحابہ نے تابعین پہ پڑھا، تابعین نے تابع التابعین پہ پڑھا، تابع التابعین نے اپنے شاگردوں پہ پڑھا، اپنے قرہ پہ پڑھا۔ پڑھنے سے آئی ہے یہ، لکھنے سے نہیں، لکھا بعد میں، بس سب لکھتے ہیں حفاظت کے خاطر، ورنہ تو ذہنوں میں جو تھا وہی اصل محفوظ تھا، وہی کردار، وہی ذہنی کتاب کو رکھ کر ہی لکھا ہی گیا، لکھا پہلے گیا یا
پڑھا پہلے گیا؟ بتائیے نا، سب کو معلوم ہے پڑھا پہلے گیا، لکھا بعد میں گیا. تو لکھا کب؟ جب پڑھا ہوا ذہنوں میں محفوظ تھا تو اسی سے کیپچر کیا گیا، کاپی کیا گیا. زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا بڑا بنایا گیا اور انہوں نے سن سن کے لکھا، لکھے پہ اعتبار نہیں کیا، لکھے پہ اعتبار نہیں کیا، پڑھائی پہ اعتبار کیا. ہر آدمی سے وہ لیا جو وہ سن کے لکھا تھا، تو اس پر قرآن جمع ہوا. تو شروع سے تدریسی انداز ہے، تعلیمی انداز ہے. یہ کوئی پبلشر کی کتاب نہیں ہے کہ آپ لے لیں اور پڑھ لیں سمجھ جائیں. اس کے اندر گائیڈنس ہے تو گائیڈ چاہیے. گائیڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ تو کوئی ہدایت پر نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر ہر کس و ناکس کی باتوں پر پڑھ کے انسان اپنے ایمان کا جنازہ نہیں نکالے گا اور خطرے میں نہیں پڑے گا. اصل حقیقت ہے. آج ہمارے لیے ایک تو شرک اور رسومات کا ایک طرف اتنا بڑا حصہ ہے کہ لوگ اس حیثیت سے گمراہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف جنہوں نے کتاب و سنت کو ماننے کا نعرہ کیا ان کے اندر اتنے بڑے جراثیم اور زہریلے عناصر گردش کر رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ محسوس، اس سے بڑی گمراہی میں کہیں یہ نہ پہنچ جائے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بینہ بھیجی تو رسول کو ساتھ بھیجا بینہ بنا کر، ایک بینہ قرآن، ایک بینہ رسول. اور ان دونوں کو ملا کے اس آیت میں کہہ دیا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ رسول بینہ بن کے آ کے وہ بینہ والی کتاب تمہیں پڑھ کے سنا کے جس کے اندر فیہا کتب قیمہ، کہ تمام کتابوں کا رس نچوڑ تھا اس کو تم کی بیان کر دیا اور صاف کر دیا کہ کیا تم پر عائد ہے، کیا باطل ہے، کیا حق ہے، کیا ضلالت ہے، کیا ہدایت ہے. اب ہوا کیا؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اب دیکھیے پھر واضح طور پر آ گیا، بینہ سے یہاں مراد کتاب اللہ نہیں رسول اللہ ہے. اب سلیس ترجمہ کیجئے، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اہل کتاب نے کبھی فرقہ واریت تفرقہ نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، الا سوائے جب من بعد ما جاءتهم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ گئی، رسول نہ آ گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب سے نہیں لگتا ہے کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گئی. کون بینہ؟ رسول آ گیا. کیا مطلب؟ علماء نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کہا اور ان پر کیا بیتی. اب دیکھیے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے 71 فرقے ہوں گے، نصرانیوں کے 72 72 ہوئے، اور ہم امت مسلمہ کے 73 ہوں گے. یہ تو اللہ کے رسول پہلے ہی پیشن گوئی کر دی اور وہ باقاعدہ ہو رہے ہیں. ہر دن کیا ہے، یہ بی سی ڈی سے زیڈ تک نکلتا ہے، ایک نیا فرقہ ہے. کیا یہ ایک فرقہ بی، ایک فرقہ بی بی، ایک فرقہ یہ ایک فرقہ یم یم، ایک فرقہ ٹی ٹی، ایک فرقہ. تو ہر روز بنتے ہی رہتے ہیں. یہ بی سی ڈی کے اندر جتنے حروف ہیں وہ تو بن کے ختم ہو گئے، اب 2 ملا کے بنتے ہیں، 3 ملا کے بنتے ہیں. خیر بنے. اہل کتاب میں بھی فرقے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہودیوں میں 71، نصرانہ میں 72. ابھی یہ اتنے فرقے بھی کسی بنیاد پر ہی نہ بنے ہوں گے، ان کے بھی کوئی عقیدے ہوں گے نا. ہاں تو یہ سب کے سب تفریقے میں پڑے تو اللہ کے عقیدے میں پڑے، یا رسول ان کے دور میں جو آئے تھے اس عقیدے میں پڑے. لیکن ان سب کا اتفاق ایک بات پر تھا جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ یہ کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے جو ہمارے لیے ایسا سپورٹر ثابت ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، چھا جائیں گے. اور یہ باقاعدہ مدینے والوں کو دھمکیاں دیتے تھے، اوس خزرج کو، جب اللہ کے رسول ابھی نہیں آئے تھے.
اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون. وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ وہ رسول کو جلد سے جلد بھیج جن کے ساتھ مل کے ہمیں کیا ہے ان لوگوں سے جنگ کر کے ہم تمام دنیا پہ غالب آ جائیں گے. یہودی بھی انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول کا, نصرانی بھی انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول کا, اور اس انتظار کرنے میں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ان کی نشانیوں کے انتظار کے نتیجے میں واقعتاً جب یہ رسول آ گیا تو اختلاف میں پڑ گئے. ایمان قبول کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کا انکار کر کے اختلاف میں پڑ گئے اور کہا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ تفریقے میں نہیں پڑے, اختلاف میں نہیں پڑے. کیا اختلاف؟ قرآن اور اللہ کی کتاب کے ہونے پر نہیں بلکہ رسول کے آنے پر اختلاف میں پڑے. اس سے پہلے ان میں کوئی اختلاف اس معاملے میں نہیں تھا. سب مانتے تھے کہ ایک مسیحا ان کے لیے آنے والا ہے. لیکن جب وہ رسول آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہاں پر واضح چیز مل گئی. بینہ کا مطلب یہاں پر رسول ہے, ورنہ تو انہیں کتاب پہ بھی اختلاف تھا, اللہ پر بھی اختلاف تھا. 72 فرقے تھے, 71 فرقے تھے. نہیں اختلاف کیا اس وقت تک جب تک کہ تو نہ آ گیا, بینہ نہ آ گئی. کا مطلب کیا ہے؟ رسول جب آئے تب انہوں نے اس رسول کو ماننے کے بجائے اختلاف کیا. اور اس میں دیکھیے ایک بات نوٹ کیجئے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اہل کتاب کو بھی کہا, مشرکین کو بھی کہا پہلے آیت میں, لیکن یہاں پر فرمایا کہ وما تفرق الذین من اہل الکتاب وما تفرق الذین اوتوا الکتاب. صرف اہل کتاب کو مراد ہے, مشرکین کو اللہ نے نہیں لیا. کیوں؟ وہ انتظار میں نہیں تھے اس بات کے کہ کیا رسول آنے والا ہے. انتظار میں یہ دو لوگ تھے, اہل کتاب تھے جنہوں نے اختلاف کیا آنے کے بعد, واضح چیز ملنے کے بعد. تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گمراہی نامعلوم ہونے کی حیثیت سے گمراہی ہے, لیکن معلوم ہونے پر بھی گمراہی کرنا غداری ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک چیز تھا, ایک زمانہ تھا توحید آپ نے نہیں سنی, ایک چیز تھا, ایک زمانہ تھا آپ کو صحیح دین معلوم نہیں تھا. لیکن جب آپ کسی بیان میں آئے یا کسی بات میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ سچ یہ ہے, پھر بھی اس کے بعد اس کو نہ چھوڑنا اور اپنی پرانی ذہنیت اور اپنے پرانے عادات پہ رہنا, یہ گویا کہ اللہ سے بغاوت ہے. یہ جرم نہیں ہے, صرف جرم اس وقت تک تھا جب تک تم کو معلوم نہیں تھا کہ ہو رہا کیا. تو اسی وجہ سے جب یہ لوگ بینہ اللہ کے رسول آئے اور آنے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے اس وقت انہیں صراحتاً کہہ دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جہنمی بھی ہیں اور سب سے بدتر خلائق ہیں. خلقت کے اعتبار سے, مخلوق کے اعتبار سے ان سے نچلی مخلوق کوئی نہیں ہے. نالے میں تیرنے والا, گٹر کی نالی میں تیرنے والا کیڑا بھی ان سے معزز ہے, لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہے جو جانتے بوجھتے انکار کرتے. اچھا, تو تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. حالانکہ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا. یعنی جو کتاب پہلے مانتے تھے, جو بات وہ پہلے مانتے تھے, ان سے کوئی دوسری اختلافی بات یا نئی بات ان سے نہیں کہی گئی. وہی بات ان سے کہی گئی جو ان کے رسول نے بھی کہا تھا. کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کے, خالص ہو کے. حنفاء, حنیف کی جمع ہے, حنیف بن کر. کیا مطلب؟ ضلالت و گمراہی کو سب چھوڑ کے سچائی کی طرف یکسو ہو جانا حنیف کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ حنفاء, حنیف بن کے اللہ کی عبادت کرو, کسی اور کو شریک نہ کرو, اور ساتھ میں کیا کرو؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. یہ دونوں جڑ اعمال کی بنیادیں ہیں جو ایمان کے اندر تک داخل ہیں. نماز کا قیام, زکوٰۃ کا قیام. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہی اصل دین, یہ جڑ ہے.
صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ہم اس کے ایمان کو کبھی پورا نہیں سمجھتے، ہم گواہی نہیں دیتے۔ تمہارے ایمان کا عکس نماز ہے، نماز سے ایمان بنتا ہے، صاف کہہ دیا گیا یہ جڑ ہے، ذالک دین القیمہ۔ اب یہ دین کا حکم دینے کے باوجود تم نے نہیں قبول کیا تو اب سرٹیفکیٹ مل گئی جنہوں نے قبول کیا اور جنہوں نے نہیں قبول کیا۔ کیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جنہوں نے کیا اہل کتاب اور مشرک ہیں وہ کافر ہیں، کفر کیے ہیں، اور ان کو ٹھکانہ کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ سب کے سب نار جہنم میں، آگ میں داخل ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی ہے وہ لوگ جو اللہ کے مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو معلوم ہوا گٹر کی نالیوں میں تیرنے والے کیڑے، جھنگر، مچھر، اس سے بھی کوئی آپ کیا ہے، خنزیر، اس سے بھی بدترین مخلوق وہ ہیں جو انسان ہونے کے باوجود، ہدایت سامنے آنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ خنزیر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کہا کہ شر البریہ، بر مخلوقات کو کہتے ہیں، پورے مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو ہدایت سامنے آنے کے باوجود انکاری ہو۔ ایک بات ہے غلط عقیدہ اختیار کریں، ایک بات ہے غلط سمجھ لینا، لیکن باوجود سمجھانے کے بھی اسی پر اکڑ کے رہنا بدترین مخلوق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہترین۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا قول، حتیٰ کہ صحابہ کے قول ہے کہ ایمان والا اور عمل والا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرمایا کہ خیر البریہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ تو مخلوق میں فرشتے بھی تو آ جاتے ہیں، تو کوئی صالح ایمان والا آدمی وہ کون ہے؟ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، خیر البریہ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے لیے ثواب ہے، جزا ہے۔ ہم جزا صرف اچھائی کے لیے اور سزا، لیکن کیا ہے عربی میں دونوں کو اچھائی اور برائی کے لیے استعمال۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، ثواب ہے۔ کیسا؟ جنات عدن، ایسے باغات جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، کبھی قبر میں دفن ہونا نہیں پڑے گا انہیں، باغات چھوڑ کے جانا نہیں پڑے گا انہیں، فنا ہونا نہیں پڑے گا انہیں، کبھی ان کے بدن میں کیڑے پڑیں گے نہیں ہو سکتا، کبھی ان کا بدن سڑ جائے گا نہیں ہو سکتا، کبھی ان کے بدن میں میل باز بدبو آئے گی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خوشبوؤں میں معطر رہیں گے۔ ان کو تو موت تو بہت دور کی بات ہے، جنت میں نیند تک نہیں ہے، جاگتے رہو، عیش کرتے رہو، کیونکہ کیا ہے، موت کی بہن ہی نیند ہے۔ تو اللہ نے جنتیوں کو نیند نہیں رکھا ہے، تم سو گے ہی نہیں، عیش کرتے رہو۔ جنات عدن، رہنے والے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیش رہیں گے۔ فنا نہیں، فنا تو یہاں ہے، یہاں بقا نہیں، وہاں فنا نہیں، یہاں کچھ بھی کر لو مرنا ہی مرنا ہے۔ ایک آواز پہ تمہیں کیا ہے، کنکریٹ کا گھر ہو یا ماربل سے سجا کے تم نے 20-20 سال میں باندھا ہو، لیکن ایسے لوگ بھی چلے گئے جنہوں نے قلعوں پہ قلعے باندھ لیے تھے، لیکن موت ان کو بھی نہیں چھیڑی، برابر لے کے گئی۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، یہ تیری مرضی سے نہیں آتی، یہ تجھے کھینچ کے لے جاتی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے پرماننٹ ہے؟ کرائے کا گھر ہے یہ، جب بھی گھر والا آ کے کہے کہ خالی کرو تو خالی کرنا پڑے گا تمہیں۔
یہی کرائے کا گھر ہے تمہارا جسم جس میں روح رہ رہی ہے. جب گھر والا بلا لے روح کو تو تمہارا جسم کوئی ویلیو نہیں. خود کا بیٹا تمہیں ایک دن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آدھے دن میں پہلے پوچھتا ہے مر گئے, دفناتے کب ہیں, اٹھاتے کب میت کو, پہلے خالی کرو جگہ. اب اس کا یہاں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے, مر گیا ہے. جسم کی ویلیو نہیں, اصل ویلیو تو تھی تیری روح کی. جب گھر والا روح کو بلا لے تو تم چلے جاتے ہو مٹی میں, اور مٹی میں پھر تمہارے لیے پرسان حال کوئی چیز نہیں روکتی. وہاں پر کیا ہے, الو بھی ہوتے ہیں, سام بھی ہوتے ہیں, منگز بھی ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں, اشراط الارض بھی ہوتے ہیں. وہی تو تمہارا جسم کھائیں گے اصل میں. جاؤ جا کے 5-7 دن اٹھا کے بعد میں کیا ہے کھول کے دیکھو میت کی حالت, پاس کھڑ کے تمہیں 1 منٹ نہیں رہ سکتی, اتنی بدبو آئے گی. یہی حیثیت سب اپنے پیٹ میں وہی غلاظت لیے پھرتے ہیں. اللہ نے سطر رکھ دیا کہ آپ کو کیا ہے پیٹ میں, اللہ نے جلد رکھ دی, محفوظ کر دیا, عزت دی, بس. یہ جسم تو مٹی کے قابل ہے. لیکن وہاں ویسے نہیں ہے. جنات عدن ہمیشگی کے باغات, تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اس میں وہ رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی کہ گویا کہ سوئمنگ پول نیچے سے بہ رہا ہوگا, آپ اوپر سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. تو بتائیے یہ کیا آپ کا انداز رہے گا؟ کوئی اگر آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے جو نیچے سے پانی ندیاں بہ رہے ہوں اور آپ پانی کے اوپر بیٹھ کے تکیہ لگا کے سو رہے ہوں, کہیں یہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے؟ ایسا ہی کوئی منظر تمہارا باغ ہوگا, جنت ہوگی, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور تم اوپر ہوگے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا. اللہ ایسے ہی خوبصورت باغات تو بنا کے دے رہا ہے تمہیں. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے ہمیش ہمیش کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ ہے پورے مسلمانیت کا خلاصہ. ان سب کو کرنے کا ہمیں حکم قیامت تک کے لیے کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرتے رہو اور اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی دعا ہماری ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جن کو سرٹیفکیٹ کے طور پہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ اللہ سے میں راضی ہو گیا ہوں اور تم بھی اللہ کو راضی کر لیے ہو. وہ ایک جماعت ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو کہا کہ زندگی بھر کرتے رہو قیامت تک کے لیے, یہ کام تمہارا اصل ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو اور اللہ راضی ہو جائے, یہ ہماری دعائیں ہوتی رہیں. لیکن ایک جماعت جو گزر چکی ہے ان سے اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ کو راضی کر لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ سرٹیفکیٹ پاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ کے ڈر سے یہ سرٹیفکیٹ ملتی ہے. دنیا دیکھے یا نہ دیکھے, دنیا جانچے یا نہ جانچے, دنیا سے اپریشیٹ ملے یا نہ ملے, دنیا میں تمہیں عزت ملے یا نہ ملے, ان سب سے بے پرواہ ہو کہ اللہ کے ڈر پہ زندگی گزارنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اگر موت آ جائے تو فرشتے کہتے ہیں رضی اللہ, اللہ راضی. تم نے راضی کرنے کی جو اتنی بڑی کوشش میں اپنی زندگی صرف کرتی, آج تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا, اللہ راضی. تو منبع کیا ہے رضا کا؟ اللہ کا ڈر. خشی ربہ, اس کے رب کا ڈر ہے. یہ بینہ کا ایک سلیس ترجمہ, اور جو میں نے کیا ہے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں, جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, پھر بھی میں کچھ تھوڑا طویل لے لیتا ہوں, معذرت خواہ ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور چارہ نہیں ہے. انسان جمعہ میں سننے کی ایک نیت سے آتا ہے کہ ہم بیچاروں کا حال تو وہی ہے جو ایک بزنس مین کے لیے اس کا گاہک آ جائے تو کسی بھی طرح بزنس کر کے اسے کچھ کما لینا ہے. ایسے ہی مواقع ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ ان مواقع پہ کچھ نہ کچھ باتیں میں آپ کے ذہنوں میں رکھ دوں.
هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.